بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی۔ بہت ساری پرخلوص دعاؤں کے ساتھ میرے معزز سامعین کو زہرا وائس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، جن کے والد قاسم ابن محمد مدینہ کے 7 فقہاء میں سے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے حاصل کی۔ اپنے دادا کی وفات کے بعد اپنے والد کے درس میں شریک ہوئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ دادا اور والد کی صحبت اور تعلیم سے فیض حاصل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وقت کے بڑے عالم اور فقہ تھے۔ کئی مشہور عالم اور فقہ فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، جن میں فقہ حنفی کے بانی حضرت امام ابو حنیفہ، فقہ مالکی کے بانی امام مالک اور دنیا کے مشہور مفکر، کیمیاء دان، نجوم اور ریاضی کے ماہر ابو موسیٰ جابر بن حیان کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ کے اخلاق و اوصاف زندگی کے ہر شعبے میں معیاری حیثیت رکھتے تھے۔ مہمان نوازی، خیر و خیرات، غربا کی خبر گیری، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک، صبر و تحمل آپ کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے، خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں نفس بنفس محنت بھی کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے سخی تھے۔ ضرورت مند آپ کے پاس آتے تھے، ان کی مدد اس انداز سے کرتے تھے کہ لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ آپ کا دستور تھا کہ جب رات کو اندھیرا ہو جاتا تھا تو ایک ٹوکری میں روٹیاں، گوشت اور دوسرے کھانے کی اشیاء ڈال کر مدینے کی گلیوں میں جاتے اور ضرورت مندوں کو بانٹتے۔ یہ عمل ان کے آخری دم تک قائم رہا۔ آپ ہمیشہ نماز پڑھتے نظر آتے، باروزہ حالت میں قرآن مجید پڑھتے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف نہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں سے میل ملاپ رکھنا ہو تو ایسے لوگوں سے رکھنا چاہیے جو فاجر یعنی گنہگار اور فاسق بدکار لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ وہ لوگ ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جس سے نہ کوئی پانی کا چشمہ بہتا ہو اور نہ کوئی درخت اگتا ہو۔ وہ اس زمین کی مانند ہیں کہ جس پر کسی بھی تنکے کے پیدا ہونے کی امید نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دینی مسائل کی تحقیق اور چھان بین کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوے دیے۔ ان دینی فتووں، فیصلوں اور دینی اصلاحات نے آگے چل کر باقاعدہ فقہ کی صورت اختیار کی جو فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی دی ہوئی تعلیمات میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ نماز پڑھیں اور اس پر ہمیشہ قائم رہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود ہی اسی گھڑے میں گرے گا۔ جو شخص بیوقوفوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو شخص خراب جگہوں پر جائے گا اس کے لیے لوگ اچھا نہیں سوچیں گے۔ ہمیشہ سچ بولیں چاہے اس سے نفع پہنچے یا نقصان۔ آپ کے حسن اخلاق کے بہت سے واقعات بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے میں آیا اور مسجد نبوی میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس کو شبہ ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی موجود نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو موجود نہ پایا۔ ایک گوشہ مسجد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل نہ پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے؟ آپ نے کہا اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ 1000 دینار۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ ہو لیا۔ بیت الشرف پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا سامان اٹھانے لگا تو اس کے دیناروں کی تھیلی اسی سامان میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور غلط خواہی کرتے ہوئے وہ دینار واپس کرنا چاہے۔
آپ نے فرمایا کہ ہم جو کچھ دے دیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں لیتے۔ موجودہ زمانے میں یہ حالات سبھی کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اناج مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا تھا، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کا ایک بہت پیارا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وکیل سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینے میں کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کتنا غلہ ہوگا؟ وکیل نے کہا کہ ہمیں اس گرانی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں، ہمارے پاس غلہ کا اتنا ذخیرہ ہے کہ جو بہت عرصے تک کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام غلہ فروخت کر ڈالو، اس کے بعد جو حال سب کا ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکا کرے بلکہ آدھے گیہوں اور آدھے جو کی روٹی پکا کرے، جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہاتھ میں بیلچہ لیے باغ میں کام کر رہے تھے، پسینے سے تمام جسم تر تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائے کہ یہ خدمت میں انجام دوں، تو آپ نے فرمایا کہ طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف نہیں، عیب کی بات نہیں، آپ غلاموں اور کنیزوں پر وہی مہربانی کرتے تھے جو اس گھرانے کی امتیازی صفت تھی۔ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس حسن اخلاق کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، پر آپ میں ذرا بھی غرور نہیں تھا، آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنی کسی بھی چیز پر غرور نہ کریں، اللہ کے بندوں کو برابر سمجھیں، غریبوں کی مدد کریں، یقین مانیں کہ آپ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کی وفات 15 شوال 148 ہجری میں 56 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اس احاطے میں جہاں پہلے امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر دفن ہو چکے تھے وہیں آپ کو بھی دفن کیا گیا۔ معزز سامعین، یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کی 12 تاریخ کو جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی فاتحہ دلوائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، نوکری نہ ہو، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، خواہ کسی بھی مقصد کے لیے، 22 رجب کو جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی فاتحہ ضرور دلوائیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات و پریشانی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کرے گا اور تمام دعائیں قبول کرے گا اور رزق میں بے پناہ برکت بھی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ سچا پکا ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔